السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اپنے بچوں کے ساتھ آباد رہیں، خوشحال رہیں، کوئی دکھ نہ دیکھیں، کوئی غم نہ دیکھیں۔ آپ کے جو دل میں تمنائیں ہیں، حسرتیں ہیں، اللہ اسے اپنے فضل سے پورا کرے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے، آپ کی بہت مہربانی، بہت احسان فرمایا۔ یہ میں اپنی بیٹیوں بہنوں کا بھی شکر گزار ہوں، اپنے بھائیوں کا بھی شکر گزار ہوں۔ اللہ آپ کو اس کا صلہ دے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں کہا ہے خلق الانسان ضعیفا، میرے بندے میں نے تمہیں بڑا کمزور پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، میرا بندہ تو جلد باز بہت ہے، جلدی گھبرا جاتے ہو، فوری رزلٹ چاہتے ہو۔ تمہارا رب جلد باز نہیں، تم جلدی چاہتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، میرے بندے پھر تم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا شروع کر دیتے ہو آپس میں، اور دنگے فساد مچاتے ہو۔ اب یہ انالیسز اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، تمہیں پیسے کا بڑا شوق ہے اور بڑے جوڑ جوڑ کے رکھتے ہو، گن گن کے رکھتے ہو، اتنے پاؤنڈ ہو گئے، اتنے ڈالر ہو گئے، اتنے انڈیا کے پیسے سے ملٹیپلائی کرتے ہو، پاکستان کے پیسوں سے ملٹیپلائی کرتے ہو، اتنے ہو گئے، اتنے ہو گئے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، تو یہ پوسٹ ماڈرن ہمارا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان الانسان لربہ لکنود، میرے بندے تم ناشکر بھی بہت ہو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتیں تو گنو، میری نعمتیں تو گنو، تم گن ہی نہیں سکتے ہو۔ ان الانسان لظلوم کفار، ہم اپنی آنکھوں کو دن میں کتنی دفعہ جھپکتے ہیں۔ اللہ اس کا ایک چھوٹا سا ایک حکم اتارے اور یہ پردہ آنکھوں پہ گر جائے تو کیا حشر ہوگا۔ یہ مثال مجھے اس لیے یاد آئی کہ میری جو دادی تھی، میں چھوٹا سا تھا، وہ فوت ہو گئی، تو ان کو آخر عمر میں یہ مرض تھا، ان کی آنکھوں کا پردہ اوپر گرا ہوا تھا، وہ اٹھا نہیں سکتی تھی، تو پھر وہ یوں کر کے چلتی تھی، ایسے کر اپنی دونوں انگلیوں سے اپنی آنکھوں کو کھولتی۔ تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، تم میری نعمتوں کو گنو تو شمار ہی نہیں کر سکتے ہو۔ یہ جو سانس آ رہا ہے، اگر اللہ اسے روک لے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ، مجھے بتاؤ تمہاری آنکھیں لے لیں، تمہارے کان لے لوں، تمہاری عقل لے لوں تو کچھ کر سکتے ہو؟ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور اگر میں چاہوں تو تم سب کو ایک دم مٹا کے نئی نسل کو لے آؤں۔ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ سب سے خوفناک آیت ہے۔ اور اگر میں چاہوں تمہیں انسان سے بندر بنا دوں، خنزیر بنا دوں، کتا بنا دوں، پتھر بنا دوں، ہر ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو انسان چونکہ کمزور، لاچار، جلد باز اور ہلوع، بے صبرہ، ان الانسان خلق ہلوعا، بے صبرہ ہے، تو اس سے غلطیاں ہوں گی، اس سے گناہ بھی ہوں گے، اس سے نافرمانیاں بھی ہوں گی، کبھی یہ جان بوجھ کے کرے گا اور کبھی بھول سے کرے گا۔ تو میں اپنے رب کا قربان جاؤں، ہمارا رب ہمیں ایک دعا سکھا رہا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یا اللہ کبھی ہم سے بھول کے گناہ ہوگا اور کبھی بھولیں گے نہیں، جان بوجھ کے کریں گے، خطا کریں گے، تو ہمارے دونوں ہی معاف کرنا۔ یہ دعا ہمیں اللہ سکھا رہا ہے کہ یہ مجھ سے مانگو، کہ مجھ سے کہو، ہم جان بوجھ کے بھی خطا کریں گے اور غلطی سے بھی کریں گے، تو تم نے ہمیں کچھ کہنا نہیں، لا تؤاخذنا، یا اللہ ہماری پکڑ نہ فرمائے۔ ربنا لا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، یا اللہ کوئی ایسا حکم بھی ہمیں نہ سنانا جو تم نے پہلی قوموں کو بڑے سخت سخت حکم سنائے، ہمیں کوئی ایسی بات نہ کہنا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے مانگو مجھ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به،
اور یا اللہ جو ہم کام کر نہ سکیں وہ بھی نہ ہم سے کہنا، ہم بڑے کمزور لوگ ہیں، ہم آبائی ذمہ دار لوگ ہیں، ہمارے خاندانی مراثی ہوتے ہیں جو آ کے ہمارے باپ دادا کی تعریفیں کرتے ہیں، پیسے لیتے۔ تو ایک مراثی اپنے بیٹے کو لے کر آیا، مجھ سے کہنے لگا میاں صاحب، ہمارا وہاں ٹائٹل میاں صاحب ہے، میاں صاحب اے میرے بیٹے نو نوکری رکھوا دیو۔ میں نے کہا مراسیوں نے کبھی نوکری کی؟ یہ تو بھاگ جائے گا۔ کہ نہیں جی ہون کوئی خیرات ہی نہیں دیندا توڑے تو سوا بھوکے مردے پے ہیں تے نوکری کر سی۔ میں نے فون اٹھایا، میرے ایک دوست ہے جی ایم شوگر مل، تو میں نے کہا یار میرا ایک مراسی ہے، اس کو آپ رکھ لیں۔ کہنے لگے بھیج دو، میں اس کو لیبر میں رکھ لوں گا، لیبر میں، مزدوروں میں۔ تو میں کہا چاچا کم بن گیا تو اپنے پتر نو لے جا تے انہوں لیبر چ رکھ لے، سرداریاں قائم دیرے آباد۔ تیسرے دن باپ بیٹا واپس ڈیرے پر۔ میں کہا تو واپس کیوں آ گیا؟ تین تا نوکری دے کے لے آئی؟ اس کا باپ کہنے لگا مولا میاں صاحب میں سمجھا لیبر کوئی وڈا افسر ہو سی، میرا پتر افسر لگدا پیا ہے، انہاں تا بوریاں چاون تے لا دیتا، تھوڑی تا کنڈ چھل گئی ہے، اسی والا کدی بوریاں چاہیاں۔ میں کہا میں تو تانوں پہلے ہی آ کے آئی، میراسی ہمیں کدی نوکریاں کیتیاں۔ تو اللہ ہم سے کہہ رہا ہے یہ بھی مانگو، یہ بھی مانگو، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، یا اللہ جو ہم کر نہ سکیں وہ بھی نہ ہم سے کہنا۔ اور پھر کہا اچھا اب اور بھی مانگو، واعف عنا، کیتا کرایا کچھ نہیں پر معاف کرتے، واعف عنا۔ عفا کہتے ہیں نشان مٹانے، عفا کا مطلب ہوتا ہے نشان مٹانا، کہ ہمارے گناہوں کے نشان مٹا دے، واعف عنا۔ پھر خالی نشان نہ مٹا، واغفر لنا، ہمیں معاف بھی فرما۔ اور ہم مغفر کہتے ہیں لوہے کی ٹوپی کو جس میں سر چھپ جاتا ہے، ہمیں معاف بھی فرما اور ہمارے گناہوں کو چھپا بھی دے، کسی کو پتہ نہ چلے، ورحمنا، اور ہمیں جنت بھی دے، وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے بندے کے ساتھ۔ ہم گناہگار ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، لیکن بلدۃ طیبۃ ورب غفور، ہمارا رب مہربان، کرم کرنے والا، رحم کرنے والا، معاف کرنے والا۔ جتنی اللہ کو توبہ پہ خوشی ہوتی ہے، اپنے بندے کی توبہ پر جتنا وہ خوش ہوتا ہے اتنا کسی چیز پر خوش نہیں ہوتا۔ اور ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم۔ روزانہ سمندر پوچھتا ہے، جو آپ کے چاروں طرف ہے، انگلینڈ کے چاروں طرف سمندر ہے، یہ اللہ سے پوچھتا ہے یا اللہ مجھے اجازت دے میں چڑھ جاؤں اور ان سب کو غرق کر دوں، ڈبو دوں۔ والارض تستأذن فی ان تبتلعہ، سمندر تو پھر بھی تھوڑا لندن سے دور ہے، یہ زمین پوچھتی ہے یا اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور ان کو نگل جاؤں۔ اور پھر فرشتے پوچھتے ہیں والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، یا اللہ اجازت دے ہم ان نافرمانوں کی گردنیں اڑا دیں۔ فرشتے مخلوق ہیں، زمین مخلوق ہے، پانی مخلوق ہے، ہم بھی مخلوق ہیں، ہم اشرف المخلوق۔ زمین کو غصہ آیا ہے، سمندر کو غصہ آیا ہے، فرشتوں کو غصہ آیا ہے کہ ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں، تیرا کھا کے اور تیری ہی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ کو کہنا چاہیے تھا نپ لو، پکڑ لو، نہیں چھوڑنا، ایک بھی نہیں چھوڑنا، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ دیکھو ہم سارے سجدے میں پڑ جائیں نا، اللہ کی بادشاہی میں اتنا فرق نہیں آتا، ہم سارے نافرمان ہو جائیں اللہ کی بادشاہی میں اتنا فرق نہیں آتا۔ وہ غنی ہے، لا یحویہ مکان، وہ تو مکان سے بھی پاک ہے، لا یشتمل علیہ زمان، وہ زمانے سے بھی پاک ہے، لا تاخذہ سنہ، وہ اونگنے سے پاک ہے، ولا نوم، وہ سونے سے پاک ہے، وما کان ربک نسیہ، وہ بھولنے سے پاک ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان کا شہنشاہ اکیلا مالک ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان میں جو کچھ ہے اکیلے اللہ کا ہے۔ انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، تم سارے مل کر نہ اللہ کو نفع پہنچا سکتے ہو نہ نقصان پہنچا سکتے ہو، وہ غنی ہے، غنی ہے۔ اس کے باوجود وہ کہتا پکڑ لو، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے
بڑی مزیدار بات کی اللہ کہتا ہے تعو عبد فانا اعلم بعبدی منکم، چلو چلو اپنا کام کرو، میرے بندے کو کچھ نہ کہو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ پھر اللہ کہتا ہے ان کان عبدکم فشانکم بہ، اگر تم نے پیدا کیا ہے پکڑ لو، مار لو، اڑا دو، وان کان عبدی، اگر میرا بندہ ہے، فمنی والی عبدی، پھر میں جانوں میرا بندہ جانے، میرے اور میرے بندے کے درمیان تافل نہ ہو، یہ میرا اور میرے بندے کا ڈائریکٹ معاملہ ہے۔ تو وہ زبان حال سے پوچھتے ہیں تو پکڑتا کیوں نہیں، دیکھتا نہیں کتنے گناہ ہو رہے ہیں، پکڑتا کیوں نہیں، کس لیے نہیں پکڑتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا، ان ہتانی لیلن قبل، تو کسی رات اس کو خیال آ جائے توبہ کا، قبول کروں، ان اتانی نہارن قبل، تو کسی دن اس کو توبہ کا خیال آ جائے میں قبول کروں گا۔ من اعظم منی جودا و کرما، مجھ سے بڑا کوئی سخی ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم و کان اللہ شاکرا علیما، تمہیں عذاب دے کے تیرے رب کو کیا خوشی ہے؟ تم توبہ کرو تو تمہارے لیے مہربان ہے، تم توبہ کرو وہ تمہارے سارے مٹانے کو تیار ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سنایا ہمارے نبی میں، ایک نوجوان تھا بہت مالدار، اس کا نام تھا کفل۔ ہر رات وہ ایک نئی لڑکی کے ساتھ گزارتا، شراب چلتی تھی، عورت چلتی تھی۔ ایک دفعہ وہ ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار، 60 دینار کوئی 30-40 لاکھ روپیہ بنتا ہے آج کا پاکستانی، ایک رات کے لیے ایک لڑکی کو لے کر آیا۔ جو وہ کمرے میں آیا اور اس نے کنڈی لگائی تو اس نے دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی، تو کفل نے کہا کہ میں تمہیں زبردستی تو نہیں لایا، سودا کر کے لایا، پیسے دے کے لایا، تم خود آئی ہو، کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے روتے ہوئے کہا کفل میں شریف لڑکی ہوں، میں عزت دار لڑکی ہوں، مجھے بھوک نے اپنی عزت کو بیچنے پہ مجبور کر دیا۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں طوائف بن جاتی۔ میں نے طوائفوں میں کام کیا 2 سال، تو ان کی کہانیاں سن کے میرا کلیجہ پھٹ گیا کہ ان کو طوائف بنانے والے چودھری صاحب، سردار صاحب، میاں صاحب، سیٹھ صاحب، شیخ صاحب، ملک صاحب، خان بہادر صاحب، اور وہ اپنی غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی عزت کے سودے کر کے ان کے ماتھے پر ٹھپا لگ گیا طوائف کا۔ ان کے دلوں میں بھی خدا بستا ہے، ان کے دل کی دھڑکنوں میں بھی اللہ بستا ہے، اور میں نے ان کو آنسوؤں سے روتے دیکھا ہے۔ اب میں نے ایک کو بیٹی کہا، وہ رونے لگے، میں کہا روئی کیوں؟ میں کہا جی ہمیں تو کوئی بیٹی کہتا ہی نہیں ہے، آپ جیسے آدمی نے ہمیں بیٹی کیسے کہتے؟ تو جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، مالدار لوگ خرچ نہیں کرتے، جب مالدار لوگ خرچ نہیں کرتے تو غریبوں کی بیٹیاں عزتیں نیلام کرتے۔ اللہ نے مالداروں کو رزق دیا، غریبوں پہ خرچ کرو۔ تو کفل اس کے آنسو دیکھ کر اس کا دل ہل گیا اور وہ خود بھی رونے لگا اور کہنے لگا میری بہن، جس عزت سے تم آئی تھی نا اسی عزت کے ساتھ چلی جاؤ، اور میرے لیے دعا کر، تو میں بہت کتا انسان ہوں، گندا انسان، غلیظ انسان، جو بھی اس نے کہا۔ اور جو پیسے تھے وہ بھی اس کو دے دیے، تو وہ لڑکی اپنی عزت کے ساتھ اور 60 دینار کے ساتھ گھر چلی۔ کفر کو نہیں پتا کہ رات کے اگلے حصے میں کیا ہونے والا ہے، اچانک اس کی موت واقع ہو گئی، کفل مر گیا، جوانی ہارٹ اٹیک کو مر گیا۔ تو اگر صبح یہ ڈیڈ باڈی اس کی ملتی تو کوئی اس کو کندھا نہ دیتا، نہ کوئی اس کو غسل دیتا، نہ کوئی اس کے لیے قبر کھودتا۔ تو میں اللہ پہ قربان جاؤں، میرے اللہ نے کیا کیا اور وہ کیا کرتا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے۔ صبح جب ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا نورانی سطر میں، ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ کیا مطلب تھا یہ لکھنے کا؟ کہ ہمارا دوست ہے، اس کو عزت سے ہم تک پہنچاؤ، اس کو عزت کے ساتھ ہم تک پہنچاؤ۔ تو میرے بھائی بہنوں، بچوں، بیٹیوں، ہم گناہگار ہیں، لیکن ہمارا معاملہ ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، اور اللہ کے جو 99 نام ہیں ان میں ایک نام غصے والا ہے، المنتقم، باقی سب اس کی صفات ہیں، اس کی پاکیزہ صفات
اس کے اندر ہیں، ایک نام ہے المنتقم، بدلہ لینے والا، انتقام لینے والا۔ تو جب بھی ہم سے کوئی خطا ہو فوراً توبہ کرو، جب بھی کوئی خطا ہو فوراً توبہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت دے دی ہے، فرمایا کہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، میرے بندے تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا دے۔ کوئی اتنے گناہ کر سکتا ہے کہ یہاں سے اس کو اٹھائے اور آسمان کی چھت کو لگائے؟ تو سارے مفتی کہیں گے دوزخی، پکا دوزخی، پکا کمینہ، پکا فلانا، پکا فلانا۔ اور میرا اللہ کہتا ہے آ جا میرے پاس، آ اور ایک بول دے، یا اللہ معاف کر دے، غفرت لک، میں تیرے سارے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، سارے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ کتا روٹی کھاتا ہے اور ساری زندگی پہرا دیتا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک۔ یابن آدم جعلت لک قرارا فی بطن امک، میرے بندے ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ کس نے دیا؟ وغشیتک فی غشاء لئلا تفزع من ظلمۃ الرحم، ماں کے پیٹ میں تیرے اوپر ایک غلاف لپیٹ دیا تاکہ اندر کے اندھیرے تجھے ڈرائیں نہیں، تو اس کے اندر موجوں سے رہے۔ یہ کس نے کیا؟ وجعلت لك متكئا عن يمينك وعن شمالك وعلمتك الجلوس في بطن امك فهل يقدر على ذلك احد غيري، پھر میں نے تجھے ماں کے پیٹ میں بیٹھنا بھی سکھایا، کودنا بھی سکھایا، کھیلنا بھی سکھایا، حرکت بھی سکھائی، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی اوپر کبھی نیچے، اور تو اس میں ٹپولیاں کھاتا ہے اور قلع بازیاں کھاتا ہے، اور تیرا رب آسمانوں پہ بیٹھ کے تیری نگرانی کر رہا ہوتا ہے۔ اور جس وقت میں طارق جمیل ماں کے پیٹ میں تھا، اس وقت کروڑوں ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، اور ہر بچے پر اللہ کی پوری نظر تھی، پوری نگاہ تھی۔ اور ایک ہوتا ہے ایک ہی وقت میں گاڑی کے ٹائر بن رہے ہیں، ایک وقت میں گاڑی کے دروازے بن رہے ہیں۔ یہاں ایسا نہیں ہے، کسی بچے کی آنکھ بن رہی ہے، کسی کی پیشانی بن رہی ہے، کسی کا سر بن رہا ہے، کسی کی انگلیاں بن رہی ہیں، کسی کے گھٹنے بن رہے ہیں، کسی کا میدا بن رہا ہے، کسی کی آنتیں بن رہی ہیں، کسی کی رانیں بن رہی ہیں، کسی کی پنڈلیاں بن رہی ہیں، کسی کے پاؤں بن رہے ہیں، پاؤں کی انگلیاں بن رہی ہیں، انگلیوں کے نوخن بن رہے ہیں، سر کے بال بن رہے ہیں، بالوں کو کلر دیا جا رہا ہے، آنکھوں کو کلر دیا جا رہا ہے۔ 7 ارب انسان ہیں، ہر انسان کی آنکھ کا کلر دوسرے سے جدا۔ اور یہ فنگر ٹپس بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، پچھلی صدی میں یہ علم ڈسکور ہوا، اور میرے اللہ نے میرے نبی پر ہی آیت اتاری، میرا بندہ تو کہتا ہے زندہ کون کرے گا؟ میں تجھے زندہ کر کے تیری انگلی کے پوروں کی لکیریں بھی تیری ہی واپس کروں گا، کسی اور کی نہیں ہوں گی، وہ واپس کروں گا۔ تو اور پھر جعلت لک حنانا فی صدر ابویک، تیرے ماں باپ کو تیرے لیے پاگل کر دیا، خوش ہو رہے ہیں، بچہ آ رہا ہے، بچہ آ رہا ہے۔ یہ تو اب ہماری لعنت پڑ گئی ہے، بیٹی ہو تو غمگین ہوتے ہیں، بیٹا ہو تو لڈو باندھتے ہیں، بیٹی ہو تو منہ لٹکا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جس کو اللہ نے بیٹی دی اور اس نے خوشی منائی، جس کو اللہ نے بیٹی دی اور اس نے خوشی منائی، آسمان تو وہاں چکر، یہ چکر نہیں ہوگا۔ میرا رب کا خواب ہے اور میں قربان جاؤں جو ایک عمر گزر گئی جنت کو بیان کرتے ہیں، اور اللہ نے مجھے جنت دکھائی خوابہ۔ میں یہ جنت بیان کر رہا ہوں، یہ وہ ہے جو میں نے پڑھی ہوئی ہے، جو میں نے رب کے ذل جلال کی عزت کی قسم کھا، جو مجھے رب نے خواب میں دکھائی، اس کا میں کروڑواں حصہ بھی بیان نہیں کر سکتا، نہیں ہے۔ جو خواب یہ ہے خواب، تو حقیقت کیا تھا؟ تو میرا رب کہہ کے پیڑو ہے تھا، اب یہ 1000 سال کھاتے جائیں گے، کھاتے جائیں گے، کھاتے جائیں گے، نہ کھانا ختم ہوگا، نہ لذت ختم ہوگی، نہ چاہت ختم ہوگی۔ اب زیادہ کھاؤ تو ڈائریا ہے، چلو پھر بڑ باقی آ رہے، باقی آ رہے، اور وہاں کھاؤ پیو۔ اور پھر جنہوں نے دنیا میں شراب سے اپنے آپ کو بچایا، تو اللہ ان کی 3 محفلیں بتاتا ہے، 3 محفل۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، جنتی لوگ کافوری شراب کو کھائیں گے، پیالہ بھی ڈالیں گے اور پیے۔ ان کو پلانے والے بھی نوکر ہیں، لیکن 3 کیٹیگری ان کو کیٹیگرائز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے نا، اور اس طرح کیا ہے کہ جو نیچے والے جنتی نے ان کے لیے بوفے سسٹم ہے، بھائی پاؤ تے کھاؤ، پاؤ تے کھاؤ، ٹھیک ہے۔ اور اس سے جو اوپر ہے جنت،
وہاں ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَإِذَا لَقِيتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا۔ جو اوپر کی کیٹیگری ہے ان کو خادم آیا ڈالیں گے پیش ڈالیں گے پیش جنت کے لڑکے پیش کریں، فرشتے پیش کریں، جنت کی لڑکیاں پیش کریں، ایمان والی عورتیں تو وہاں شہزادیاں ہوں بلتوں ہوں، اور سب سے اوپر جو درجہ ہوگا سب سے اوپر خدا خود میرے مجلس سود شب جا لے کے بھن ہو دم، وہاں اللہ پلانے والا اللہ پلائے وسقاہم وسقاہم وسقا، اور پلائے گا ان کو کون؟ ربہم ربہم ربہم، اللہ ان کو پلائے گا شرابن طہورا، عالی شان درجے کی شراب پلائے گا۔ یہ میں نے انگلی ڈالے اور میں نے اس کو یوں کر دیا، اب اس کے اوپر تری لگی ہوئی ہے پانی کی تری، جنت کا کوئی مشروب ہو صرف وہ سقاہم ربہم نہیں، کوئی چیز جنت کے پانی کی، دودھ کی، شہد کی، شراب کی، زنجبیل کی، کافور کی، رقیق کی، جو بھی یوں آپ انگلی ڈالے اور آسمان پر بیٹھ کر انگلی کو نیچے تو ساری کائنات، صرف دنیا نہیں ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے، خوشبو پھیل جائے، ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے، اور اس کا مزہ بھی ہوگا، لذت بھی ہوگی، نہ سر درد ہوگا، نہ پاگلوں کی طرح نشہ چڑھ کے الٹیاں کر شرابہ پینے میں الٹیاں کرتے۔ تو رب سے سودا کر، سودا کیا ہے؟ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، تو آج میری مان لے، میں ہمیشہ تیری مانوں، زندگی کتنی پیاری ہے۔ اللہ کہے گا جا کوئی وہ، اور اللہ کی طرف سے خط آیا ہے من الحی القیوم الی الحی القیوم، وہ ذات جسے موت نہیں، وہ ذات جو ہمیشہ قائم ہے، یہ خط ہے اپنے اس بندے کی طرف جسے اب موت نہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے قائم ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے خط آیا آدم، اور اللہ کہے بندے کو تحفہ بھیجے، فرشتہ آئے گا اور آ کر اس کے سامنے رکھے گا، وہ کہے گا کہ جی یہ آپ نوش فرمائیں، اللہ نے آپ کو ہدیہ بھیجے، تو ایسے تو مانو کھائے گا نا، کہے گا یہ تو میں نے ابھی کھایا ہے، ابھی کھایا، تو اللہ تعالیٰ فرشتہ کہے گا اللہ کہہ رہے تھوڑا ایک بائٹ لے تھوڑا چکھے، تو وہ ایسے ایک لقمہ منہ میں ڈالے گا، اس کی جنت میں اگر 100 کروڑ قسم کے پھل ہیں تو ہر پھل کا ذائقہ اس ایک لقمے میں اسے اللہ چکھائے، اور جب تک وہ اس کو گھماتا رہے گا وہ نیچے نہیں جائے گا۔ ہم تو ادھر منہ میں ڈالتے ہیں، بتھیرا ڈاکٹر کہتے ہیں 32 دانت ہیں، 32 سے بچے بہت بڑے بولو ترے باری نہیں چبایا آدھا، بڑا پندر ٹکتا ہی نہیں، اور وہ لقمہ جو آپ منہ میں ڈالیں گی یہ آپ ڈالیں گے، جب تک آپ کا جی چاہے گا وہ آپ کے منہ میں آپ کو لذت دیتا ہے، مزہ دیتا، چس پنجابی میں کہتے ہیں چس آ جائے، مزہ دے گا، اور پھر آپ کو کھاتے کھاتے کیا آیا کہ یہ تو میں کیلا کھاتا ہوں، امرود ہوتا تھا تو یہی لقمہ امرود بننے کا، کسی کو خیال آیا بنگالی کو کہ یہ مچھلی ہوتا مچھلی بن جائے، کسی کو خیال آیا کہ یہ آم ہوگا تو آم بن جائے۔ جتنی دفعہ آپ نیت کرے، کسی نسواری وہ نسواری آئی ہو سکتا ہے نسوار بھی بن جائے، جتنی دفعہ آپ نیت کریں گے کہ یہ بن جائے یہ بن جائے، اللہ آپ کو کھلاتا رہے کھلاتا رہے کھلاتا رہے پلاتا رہے پلاتا رہے، نہ پینے سے تھکیں گے نہ کھانے سے تھکیں گے، اور پھر سب سے پہلی دعوت کریں گے آدھا علیہ السلام، سوری جنت والوں، پہلی دعوت آدھا علیہ السلام سب سوال پٹھے، اس کے بعد پھر شیس علیہ السلام، پھر کدریس علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، سارے نبی سیاپت کرتے، سب سے آخر میں ہمارے نبی سیاپت کرتے، اور آپ کے بسخان آپ نے فرمایا میرے قریب وہ بیٹھی ہے جن کے اخلاق اچھے ہیں، چیئر پڑی ہوتی ہے اوپر نام لکھا ہوتا ہے، جو وی آئی ڈی ہوتے ہیں ان کے نام لکھے ہوتے ہیں، دے دیے آپ کے لیے نہیں ہے وہاں تشریف ہو،
تو آپ نے کہا میرے وی آئی پی وہ لوگ ہوں گے، وہ عورتیں ہوں گی، وہ مرد ہوں گے جن پہ اخلاق اچھے ہوں گے، جنہیں صبر کرنا آتا ہو، جنہیں سہنا آتا ہو، جنہیں بولنے کے باوجود چپ رہنا آتا ہو۔ چھوٹوں کو بولنا سکھاؤ، بڑوں کو چپ رہنا سکھاؤ۔ تو آپ نے کہا میرے سب سے زیادہ قریب اچھے اخلاق والے بھی۔ اس ضیافت کے بعد جب سب کی ضیافت ختم ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب آؤ اپنے رب کی ضیافت کے لیے۔ آج اللہ تمہیں اپنے دسترخوان سے کھلایا، وہ کیا چیز ہوگی۔ وہ اخیر میں جب کھانا وانا ہو جائے گا تو میرا رب پوچھے گا میرے وعدے ادھورے ہو؟ کہیں گے اللہ کوئی سوڑے پھر۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ایک وعدہ باقی، یہ کہیں لیا جنت بھی رب لی، دوزخ کو بھی بچ گئے، کل صراط بھی ٹپ گئے، موت تو بھی بچ گئے، بیماریاں تو بھی بچ گئے، ہر شہزاد وغیرہ بھی وہ کیڑا وعدہ باقی، ان کو یاد ہی بھلا دے گا گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا ان لکم عند اللہ موعدا یرید ان ینجز، ایک وعدہ ابھی تمہارے رب کا باقی ہے جو اب پورا ہوگا۔ تو کہیں گے یا اللہ کیا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی رضوان، رضوان جنت کا جیم ہے۔ آج کی زبان میں، آج کی لینگویج جنت کا جنرل مینیجر۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے رضوان، وہ کہا لبیک، اللہ کہیں گے پردے ہٹا دے میرے اور میرے رب کے درمیان، آج میرے بندے اپنی آنکھوں سے میرا دیدار۔ تو سال مرد یوں دیکھیں گے اور پک جائیں گی نظر، بیٹھے رہنے تصور جانا کیے ہوئے، نہ جنت یاد رہے گی، نہ گھر یاد رہے گی، نہ کھانے یاد رہیں گے، نہ بیویاں یاد رہے گی، نہ بیویوں کو خامل یاد رہے گی، اللہ میں گم ہو جائے۔ اور کب میرے رب نے کہا میرے نبی نے کہا ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ وما ذرا، ایک ایک کا نام لے کر مرد عورت کا اللہ حال پوچھے گا، اربوں گونگے لوگ سب کا حال پوچھے اور نام لے کے پیچھے۔ ایوب علیہ السلام شدید بیمار ہیں، کیڑے ویڑے نہیں پڑے، یہ ایسی صدور روایت ہے، بہت بیمار دردیں تھی، جب وہ ٹھیک ہو گئے تو کسی نے پوچھا بیماری کے دن یاد آتے؟ فرمان لگے وہ دن صحت سے اچھے تھے۔ وہ کیسے اچھے تھے؟ کہ جب میں بیمار تھا تو روزانہ آسمان سے ایک آواز آتی تھی اللہ کی، ایوب کیا رہا؟ اس آواز میں جو لذت تھی وہ اس جوانی میں۔ تو آپ ذرا تصور کرو کہ آپ جنت الفردوس میں بیٹھے ہیں اور اللہ پردہ ہٹاتا ہے اور آپ سے کہہ دیتے کیا؟ پھر کہے گا خوش ہو، خوش ہو، راضی ہو۔ جنت کی زبان عربی ہو، سب کی پنجابی، پشتو، ہندی، سندھی، لیلی، فرینچ، فلان سب فنش ہوئے، صرف عربی چلی لگے گا خوش کہیں گے یا اللہ بڑے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اب تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں؟ کہنے دو وہ کیا؟ کہ جاؤ میں حاضر ہوں گیا، اب کبھی نہ ہو، میں یہاں کم پڑا ہوں سب کے ساتھ پسینے میں کہ اللہ راضی ہوئی۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ اللہ راضی ہو۔ اس دن اللہ کہے گا جاؤ میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہ بھولا۔ اب ایک بڑی مزے کی بات، سارے جنت کی مربوبات کہیں گے یاد تھا ہم تو ٹکری معقل ہے لندن پاکستان میں تو پتہ ہی نہیں تھا ایسی حسن والا جس نے یوسف کو بنایا ہو وہ کیسا ہو، جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہو وہ ایسا ہو۔ تو کہیں گے یا یار ہم دنیا میں ٹکرے ماں، نمازیں پڑھی کوئی کیفیت نہیں، آج ہمارا جی چاہتا ہے تجھے دیکھیں اور تیرے سامنے سجدہ، ایک سجدے کی اجازت ہے، تمہیں سجدہ کرنا چاہتے تو اللہ کیا کہے گا؟ کہے گا دنیا میں تم میرے بندے تھے، میں تمہارا رب تھا، تمہارے شکیں یہ یوپیاں کی ادا کرنی، اب تم جنت میں ہو، میرے مہمان ہو اور مہمان سے کام نہیں لیا جاؤ سجدہ بھی کرو، بس موجے کرو کھاؤ پی، سجدہ کرو۔ ایک سجدے کی بھی اللہ اجازت نہیں دے گا۔ ان نمازوں کا مزہ یہی کھا لو وہاں نہیں ملے گی، ان روزوں کی لذت یہی کو کھا لو وہاں نہیں ملے گی، رات کو اٹھ کے آنسو بہانے کی لذت یہی ہے وہاں نہیں ملے گی، وہاں تو آنسو خشک ہو جائے، کوئی رونے کی شکل بھی نہیں بنائے، اور یہ آنکھ اتنی دیر بھی بند نہیں ہو، نیند مر جائے، نیند موت کی بہن، نیند پٹا موت دے، اور کھلی آنکھوں کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے گا۔ اس کی چابی ہے بھی محمد مصطفیٰ کے پاس، جنت کی چابی ہے محمد رسول، لا الہ الا اللہ بولو، جنت کی چابی میرے نبی، اپنے نبی کی زندگی کو سیکھو گئے، اس کو اپناؤ،
اس ملک میں رہتے ہوئے ایسے مثالی مسلمان مرتبہ بنو کہ یہاں والے بھی آپ کو دیکھ کر ان کو اسلام سے محبت کر کر، آپ کے اخلاق دیکھ کر، آپ کی قانون کی پابندی دیکھ کر یہاں وائلیشن نہ کرو، یہاں کسی قانون کی خلاف ورزی نہ کرو۔ انہوں نے آپ کو کیا کچھ دے دیا، پاسپورٹ دے دیے، شہریت دے دی، سب کچھ دیا ہے۔ تو جب انہوں نے اتنا کچھ دیا ہے تو ان کے ساتھ چیٹنگ کرنا بہت اخلاقی گراوٹ ہو، بہت اخلاقی گراوٹ۔ آپ ہاسپٹل میں جائیں، آپ کو بھی ویسے ٹریٹ کیا جائے گا جیسے کسی انگریز کو کیا جاتا، اور آپ کو پاسپورٹ مل جائے گا، آپ کے بھی وہ حقوق ہیں جو دوسروں کے حقوق ہیں۔ تو جو آپ کو اتنی سہولت دی کہ آپ یہاں جتنے مزے میں ہیں، آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ ہمارے گھر پہ قبضہ ہو جائے گا، ہماری بیٹی کو کوئی کھا کے لے جائے گا، ہمارے بچے کو کوئی قتل کر دے گا۔ اب امن کے ملک میں ہو، یہاں والوں کے ساتھ آپ صحیح مومن اور مسلمانوں والا، سچائی والا، دیانتداری والا، محبت والا، ٹیکس پے کرو، ٹیکس نہ چھپاؤ، وہ سب آپ پہ لگاتے ہیں اور آپ کے نفع کے لیے لگاتے ہیں۔ اگر ان چیزوں کی آپ پابندی کریں گے تو یہی باتیں اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بن جائے۔ تو جب کبھی خطا ہو، میں مانچسٹر میں تھا تو میں تو اللہ کی رحمت بیان کرتا ہوں جہاں بھی کرتا ہوں، تو بعد میں ایک نوجوان کہنے لگا آپ کہہ رہے ہو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ہو جائیں گے؟ ہاں ہو جائیں گے۔ کہ میرے تو بہت گناہ ہیں، معاف ہو جائیں گے؟ ہو جائیں گے۔ کہ میرے بہت گناہ۔ میں نے کہا تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہنے کا 35 سال۔ میں نے کہا 35 سال ہے تو ریچا کمار لی، تو قیامت تک کی زندگی لے کر آ، اور پھر گناہ، اور پھر پاسر میں کہ یا اللہ معاف کر تو دس سارے ہاں۔ اللہ کہے گا بلا ابالی، اور مجھے کوئی ہوا۔ ایک شخص سے تھا پوچھے گا کچھ لائے ہو؟ کہے گا کچھ نہیں۔ اللہ فرمائے گا غور کا کوئی تیرے کافی میں کوئی نیکی ہو؟ وہ کہے گا یا اللہ ایمان کے سوا میرے پاس کچھ نہیں۔ اللہ فرمائے گا اچھا اور تو کر، کوئی تو ہوگی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد وہ کہے گا یا اللہ میں یہ تو میں اپنی آج کی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں، میں ہول سیل کا تاجر تھا، میں مال دیتا تھا، چھوٹے تاجر۔ تو جو وقت پہ پیسے نہیں دیتا تھا اور مجھے پتا ہوتا تھا کہ یہ تو ہم دور کر رہا ہے تو میں اس سے تنگ نہیں کرتا تھا، اچھا بھائی جب چاہے دے دینا، اور جو دینے کی قابل نہیں رہتا تھا میں اس کو معاف کر دیتا، بس ٹیکنیکی ہے، میرے کو اور کیسے کوئی نہیں۔ تو میرا رب فرمائے گا سنو تو میرے بندوں کو سکھ پہنچایا تو میرے اوپر واجب ہے کہ میں بھی تمہیں سکھ پہنچاؤں۔ یا جنت میں چاہ نماز روزانہ پڑھنے زکات سوائے ایمان تو بنے اجا جنت میں سے۔ تو بھائیو میری بہنوں، آپ ایک غیر مسلم معاشرے میں رہتے ہیں، میں 82 سے آ رہا ہوں، ایک عمر گزر گئی یہاں آتے ہوئے، یہ سما پہلے نہیں دکھے، اور اس طرح حجاب، اس طرح نوجوان، یہ بہت بڑا انقلاب ہے، بہت بڑی تبدیلی۔ نماز مسجد ہر طرف مسجد۔ ہم 82 میں آئے ہوئے تھے تو لندن میں داخل ہوئے، عصر کا وقت تنگ ہو رہا تھا، کوئی مسجد نہیں مل گئی، کبھی ادھر بھاگ کبھی ادھر بھاگ، کوئی جگہ نہیں ملی۔ ایک جگہ میں نے بنگلہ کا بورڈ دیکھا، بنگلہ لکھی تھا وہ شراب خانہ، میں نے کہا یہ بنگالی ہے میں سزان ہوں، ہم شراب خانے آئے وہ ہمیں دیکھے کہ برا ہو، تو ہم نے گھبراہٹ بھی، ہم نے نماز پڑھنی ہے، عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، وہ انہیں لیا نیچے بیسمنٹ تھا، وہاں مسجد تھے، اس میں مسجد بھی شاید ہمارے بھی نماز کی جگہ بنائی، ہم نے نماز پڑھی، اس کا شکریہ ادا کیا۔ اب جدھر منہ ہو مسجد دروازے کھول کے استقبال کر۔ تو اس ملک میں رہو مضبوطی کے ساتھ، اسلام کی جنگ کے چھوڑنے کا خیال نہ کرو، واپس لوگ آپ لوگ نہیں رہ سکتے، آپ کے بچے نہیں رہ سکتے، بہت فرق ہے ماحول۔ اب جو یہاں کی نسوار لگ گئی ہے، آپ کی نسل واپس نہیں آئے، یہ پٹانا اس کا خرگوش گم۔ تو لوگوں نے کہا خان صاحب بہت افسوس ہے، خرگوش گم ہو گیا، کا خرچہ کرے بم نہیں ہے، رانی اس کو نسوار کا عادی کیا ہے، جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس آئے۔ تو آپ سب کو لیول کی نسوار لگ گئی ہے، آپ کے واپس جائیں گے پاکستان میں بھی، آپ یہاں مضبوطی سے رکھو، اپنے بچوں کو ٹائم ہی ہو، اگر آپ کے ساتھ ماں باپ ہیں تو اللہ کے واسطے ان کو کوڑ گھوم کا راستہ نہ دکھاؤ، ان کے پاؤں کھو کے پیو، ماں کی دعائیں وہاں پہنچا دیتی ہیں جہاں آدمی اپنی بندگی سے نہیں پہنچتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے لفظ یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں کسائی گوشت بیچنے والا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جا کے دیکھا تو ایک کسائی وہ بیٹھا ہوا گوشت بیچا، تو آئی گوشت سمجھتی بیٹھے ہوئے کھڑے ہو کے بنا قسم
حضرت علی علیہ السلام نے کھڑے ہوئے والی پی ایسے اور پھر فرمایا میں نے اپنے نبی کو دیکھا انہوں نے اس طرح بانی جہاں پیشی میں کوئی دقت ہو جیسا میری یہ دقت ہوں پیچھے بیٹھو سو کھڑے ہو کے پینا اجازت ہے سننا کیا بیٹھنے کی آسانی میں بیٹھے میں نے کہہ دیا نے اس لیے کہہ دیا کہ ساڑھے مفتی بہت اپنے ماں باپ اگر یہاں ہیں ان کی دعائیں لیں اور اب اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں ان کو ٹائم نہیں دیتے آپ کی مشکل ہے عورتیں بھی جاب کرتی ہیں مرد بھی جاب کرتی ہیں لیکن ویکینڈ فارغ ہوتا ہے آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہو اور ان کے ساتھ اچھے بننے ہو اور ان کے لیے دعائیں کرو کہ یہ نیک بنے تھا رزق یہاں لکھا ہوا ہے کوئی ماں باپ رزق نہیں بنا سکتا اولاد کوئی ماں باپ اولاد کا نصیب نہیں بنا سکتا ان ماؤں کے ذمہ ہے بچوں کو مسلمان بنائے اور نیک بنائے آپ کے ذمہ ہے جب آپ وقت نکال کے آئیں جاب سے آئیں تو اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیں اور جب آپ بچے میاں بیوی بیٹھیں تو اس خبیث کو ذرا دور کیجیے اس میں بڑے گھر اجاڑیں گے بیگم بات سوری کی مدر بات اور بیگم کا سارا مزاج ہی وقت خراب ہو جاتا اور میاں صاحب بات کرنے تھکے ہوئے جاب سے آئے ہیں وہ اپنی تھوڑا سدھار اور ڈرو میں دیکھ رہی ہوتی ہے چھوٹا بچہ آتا ہے ماما کہتی بولو ماما کیا بکواس کر رہا ہے بولو جلدی ہو ادھر سے نظر آئی مکاتی اس کو ڈانٹ بھی دیتی آپ نے بچوں کو دور کر دیا جب آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ اور میاں میاں بیٹھ اس کو آف کرنے بیٹھتا اس کو استعمال کر اور میرے پاس بھی تھے استعمال کر کے لیکن جب آپ گھر میں بھی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ہیں بیوی کے ساتھ ہیں ماں باپ کے ساتھ اور کمال ان کے تھے ہمارے نبی پاک کی عادت تھی جب آپ کو کوئی متوجہ کرتا تھا تو آپ ایسے نہیں متوجہ ہوتے ادھر سے کوئی پکار رہا تھا نا یا ایسو تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے آپ ایسے یہ توجہ اگلے کا حق ہے جو آپ کا موبائل ہے اس توجہ کو کھا جاتا ہے کوئی ادھر سے آپ کو پکارتا یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں کرتے آپ ایسے سے کرتے پورا اس کی طرف وہ پیچھے کوئی یہ انسانی نیو خطیب اور یہ انسانیت کا حق ہے اس کی آئی کانٹیکٹ اس کے ساتھ ہے ہمارے استاد سے مولانا فکسر ان کے پاس سبق پڑھتے ہوئے اگر کسی لڑکے کی ادھر ادھر آنکھ چلی جاتی نا تو اس کو کانوں پڑا ہے تو کہتے تھے آدمی وہاں ہوتا ہے جہاں اس کی آنکھیں اٹھتی سب آپ بات بیوی بات کرے لیوں اوپر دیکھے گل بھی اٹھتے گئی آواز گئی یا کامن بات کرے بیوی آپ کے ہانڈی لیار ہو گئے کہ نہیں بیڑا بور چڑھیا تو اپنے بچوں کو کوئی بڑی محنت اچھا مسلمان بننے کے لیے کوئی بڑی محنت کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ اپنے ویکینڈ کی حفاظت کر ایک ویکینڈ کبیر میں لگا لیا تھا اور جب خطا فوراً معافی نماز قضا ہو جائے سونے سے پہلے قضا کر کے پڑھ کسی کے ساتھ اونچا بول دیا فوراً معافی معاف کرنے والے سبقت رہ جاتا تو لوگوں کو معاف کرتا تھا ہم نے معاف کرتا یہ چیز کسی کو پھر ہو جائے فتح تو توبہ موجم وہ جاوید چودھری ہمارا پالوں نہیں ڈا رہا اس نے مجھے فون کیا کہنے کا آپ لوگوں کو گناہ پہ دریر کر رہے مجھے کہیں میں نے کہا وہ کیسے آپ کہتے ہو جتنی دفعہ مرضی توبہ ان کے توبہ پر اور اللہ معاف کر دینا آپ کا کوئی نوکر 2-3 دفعہ کرے تراویح تو آپ اسے معاف کریں میں نے کہا یا تو عجیب کملا آدمی ہے تو نے طارق جمیل اور اللہ کو ایک بنا دیا میرا تو بیٹا بھی کنورٹ کرے گا تو میں کہوں گا پتر ہے اپنی زمین سامتے جا میں تو بیٹے کو بھی معاف نہیں کروں وہ اللہ ہے طارق جمیل نہیں ہے وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے ایک جلاحہ تھا اس کا نام تھا ایوب جلاحہ جانتے ہیں جانتے ہو نا تو وہ جو کپڑے کا کام کرتا ہے کپڑے کا لہٰذا ان کو جلاحہ وہ ذرا بیوقوف سے وہ ہو گیا بیمار بخار چڑھ گیا ایوب نام بخش 3-4 دن بخار نہیں رکھا تو کہنے کا یا اللہ میں ایوب نبی نہیں ایوب جلاحہ تو ہم تو ایوب جلاحہ ہے ہم کوئی نبی نہیں ہے ہم سے ستائے ہوں کی رب کس لیے بیٹھا ہو معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اس سے پیار کرو اس سے محبت کرو اس سے باتیں کرو اس کو پڑے سناؤ اس کو اپنے غم سناؤ اس سے ایسے باتیں کرو جیسے تمہارے سامنے ہیں تو شہرت سے بھی زیادہ قریب اللہ کو سناؤ گے نا تو تلکے پر کے بغیر لوگوں کو سناؤ گے تو وہ خود تم سے زیادہ دکھی ہیں وہ کہاں تمہاری سنیں اللہ کو سن اور جب تو مشکل پیش نفل پڑھو صدقہ کرو نفل پڑھو صدقہ آپس میں پیارا محبت سے کوئی آپس میں لڑے ہوئے ہو اس مربے میں تو اٹھ کے صلح کرنے ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہی آپ نیت کرتے ہیں توبہ تو میرے ساتھ کہے یا اللہ میری توبہ پھر کہے یا اللہ میری پھر زور سے کہنے یا اللہ میری بس مبارک
اگر آپ نے دل سے کہا ہے تو آپ موجہ کرو سارے مربع. ایک بدو ہے کہ یا رسول اللہ حساب کہنے آنا ہے. آپ نے فرمایا اللہ نے کہ موجہ بخیر. تو خواب میں کہا اس بات کی موجے کہہ رہے ہو کہ ان الکریم اذا قد رعک، رب کریم ذات پکڑ کے بھی چھوڑ دے گا آپ کو. موجہ ہوئی ہے موجہ. رب سے دور نہ کرنا، اللہ کو اپنا ساتھی بناؤ، اللہ سے پیار کرو، اللہ سے محبت کرو، اس کے لیے آنسو زدو، اس دل کو اللہ کے لیے رکھنے والا بناؤ، اس دل کو اللہ کے رسول کے لیے رکھنے والا بناؤ، تو انشاءاللہ ہماری دنیا میں بنے آخرت میں. سارے بھائی نہیں دے رہا تفصیل اللہ جانوں سے کہتا اے یہی کہیں تبلیغ بھی لگا لیا کہیں آپ کو بہت طور پر. السلام علیکم. وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا رہے واسطہ، میرے درد پیچھے وہ راستہ جسے تم ہنسی ہیں. پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں. کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اپنے بچوں کے ساتھ آباد رہیں، خوشحال رہیں، کوئی دکھ نہ دیکھیں، کوئی غم نہ دیکھیں. آپ کی جو دل میں تمنائیں ہیں، حسرتیں ہیں، اللہ اسے اپنے فضل سے پورا کرے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. آپ تشریف لائے، آپ کی بہت مہربانی، بہت احسان فرمایا. یہ میں اپنی بیٹیوں بہنوں کا بھی شکر گزار ہوں، اپنے بھائیوں کا بھی شکر گزار ہوں. اللہ آپ کو اس کا صلہ دے گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں کہا ہے خلق الانسان ضعیفا، میرے بندے میں نے تمہیں بڑا کمزور پیدا کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، میرا بندہ تو جلد باز بہت ہے، جلدی گھبرا جاتے ہو، فوری رزلٹ چاہتے ہو. تمہارا رب جلد باز نہیں، تم جلدی چاہتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، میرے بندے پھر تم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا شروع کر دیتے ہو آپس میں، اور دنگے فساد مچاتے ہو. اب یہ انالیسز اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، تمہیں پیسے کا بڑا شوق ہے اور بڑے جوڑ جوڑ کے رکھتے ہو، گن گن کے رکھتے ہو. اتنے پاؤنڈ ہو گئے، اتنے ڈالر ہو گئے، اتنے انڈیا کے پیسے سے ملٹیپلائی کرتے ہو، پاکستان کے پیسوں سے ملٹیپلائی کرتے ہو، اتنے ہو گئے، اتنے ہو گئے. وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، تو یہ پوسٹ ماڈرن ہمارا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَقَنُوطٌ، میرے بندے تم ناشکر بھی بہت ہو. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتیں تو گنو، میری نعمتیں تو گنو، تم گن ہی نہیں سکتے ہو. اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، ہم اپنی آنکھوں کو دن میں کتنی دفعہ جھپکتے ہیں. اللہ اس کا ایک چھوٹا سا ایک حکم اتارے اور یہ پردہ آنکھوں پہ گر جائے تو کیا حشر ہوگا. یہ مثال مجھے اس لیے یاد آئی کہ میری جو دادی تھی، میں چھوٹا سا تھا، وہ فوت ہو گئی، تو ان کو آخر عمر میں یہ مرض تھا، ان کی آنکھوں کا پردہ اوپر گرا ہوا تھا، وہ اٹھا نہیں سکتی تھی، تو پھر وہ یوں کر کے چلتی تھی، ایسے کر اپنی دونوں انگلیوں سے اپنی آنکھوں کو کھولتی تھی. تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، تم میری نعمتوں کو گنو تو شمار ہی نہیں کر سکتے ہو. یہ جو سانس آ رہا ہے، اگر اللہ اسے روک لے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ، مجھے بتاؤ تمہاری آنکھیں لے لے، تمہارے کان لے لوں، تمہاری عقل لے لوں، تو کچھ کر سکتے ہو؟ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور اگر میں چاہوں تو تم سب کو ایک دم مٹا کے نئی نسل کو لے آؤں. وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ سب سے خوفناک آیت ہے. اور اگر میں چاہوں تمہیں انسان سے بندر بنا دوں، خنزیر بنا دوں، کتا بنا دوں، پتھر بنا دوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو انسان چونکہ کمزور، لاچار، جلد باز اور حلوہ، بے صبرہ،
इन्नल इंसान खुलिक़ हलूआ, बेसब्रा है, तो इससे गलतियां होंगी, इससे गुनाह भी होंगे, इससे नाफरमानियां भी होंगी। कभी ये जानबूझ के करेगा और कभी भूल से करेगा। तो मैं अपने रब का कुर्बान जाऊं, हमारा रब हमें एक दुआ सिखा रहा है, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना। या अल्लाह, कभी हमसे भूल के गुनाह होगा और कभी भूलेंगे नहीं, जानबूझ के करेंगे, खता करेंगे, तो हमारे दोनों ही माफ करना। ये दुआ हमें अल्लाह सिखा रहा है कि ये मुझसे मांगो, कि मुझसे कहो, हम जानबूझ के भी खता करेंगे और गलती से भी करेंगे, तो तुमने हमें कुछ कहना नहीं। ला तो आखिजना, या अल्लाह हमारी पकड़ ना फरमाए। रब्बना ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लदीन मिन क़ब्लिना। या अल्लाह, कोई ऐसा हुक्म भी हमें न सुनाना जो तुमने पहली कौमों को बड़े सख्त सख्त हुक्म सुनाए, हमें कोई ऐसी बात ना कहना। ये अल्लाह कह रहा है, मांगो मुझसे। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बे। और या अल्लाह, जो हम काम कर न सकें वो भी ना हमसे कहना। हम बड़े कमजोर लोग हैं, हम आबाई जिम्मेदार लोग हैं, हमारे खानदानी मरासी होते हैं जो आके हमारे बाप दादा की तारीफें करते हैं, पैसे लेते। तो एक मरासी अपने बेटे को लेकर आया, मुझसे कहने लगा, मियाँ साहब, हमारा वहाँ टाइटल मियाँ साहब